لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کا ذکر تھا کہ والد کے سامنے بیان کیا اور کہا بھائیوں کے سامنے مت بتاؤ، بھائی شیطان کے وسوسے سے تیرے خلاف کی منصوبہ بنا لیں گے، لیکن شیطان انسان کا بڑا اور کھلا دشمن ہے. البتہ والد نے پیشنگوئی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برگزیدہ بنائے گا، منتخب کرے گا، آپ کا انتخاب کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی سکھائے گا جس میں خواب کی تعبیر بھی شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ اپنی نعمت پوری کرے گا جیسے اس نے یہ نعمت آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے پوری کی. اور بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا، حکمت والا. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے اس واقعے سے متعلق سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. سوال کس نے کیا تھا؟ تو اس میں دو روایتیں. ایک یہ کہ یہود نے یہ سوال کیا تھا، یا یہود نے مشرکین مکہ کو کہا تھا کہ تم سوال کرو کہ یوسف علیہ السلام کو غیر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام تو بابل سے سیدھا آئے تھے شام و فلسطین کے علاقے میں. تو یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے؟ اور بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر میں کیسے گئے؟ یہ سوال انہوں نے کیا تھا. تو اللہ نے اس کا یہ جواب اتارا، یہ پوری صورت اس کا جواب اتارا. بعض کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. یہ آخری دور، مکی آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس پر مسلمانوں کے حالات بڑے سخت تھے، بڑی مشکلات کا سامنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا اور اسلام کا مستقبل کیسا ہوگا؟ ابھی تو ہم اس قدر مشکلات سے دوچار ہیں کہ زندگی ہماری بڑی مشکل ہو گئی ہے، لیکن مستقبل آپ کا اور اسلام کا کیا ہوگا؟ کہ آئندہ بھی ایسے حالات ہوں گے؟ تو اس پہ ظاہر انسان ہے، آخر یہ بددل ہو جاتا ہے، تنگ پڑ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت بتائی، اور اس پہ اللہ تبارک کو جواب دیا کہ آپ کا مستقبل یوسف علیہ السلام کے مستقبل کی طرح روشن ہوگا، ان کی مستقبل کی طرح روشن ہوگا. جتنے حالات یوسف علیہ السلام پہ پیش آئے وہی آپ کے ساتھ بھی ہوں گے. دیکھیں بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا وہ منصوبہ بنایا، اللہ نے بچا لیا.
ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا دارالندوہ میں بیٹھ کر، مشورے کے گھر میں بیٹھ کے بہت سارے جو سمجھدار لوگ تھے کافروں میں سے بھی، تو انہوں نے بھی قتل کی مخالفت کی کہ بھئی ابھی قتل میں جلدی مت کرو، لیکن یہ بات نہیں مانی گئی اور اتفاق ہوا قتل پہ۔ پھر بھی آپ کے دشمنوں میں ایک ہمدرد دشمن، جب انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس نے کہا ابھی حملہ نہ کرو، صبح تک انتظار کرو، فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو پھر اس پر حملہ کر دینا۔ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ممکن ہے صبح تک ان کا پروگرام بدل جائے، ان کی رائے بدل جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے لیے کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حفاظت کا سامان کر دے۔ تو اس لیے اس آدمی نے مشورہ لیا کہ ابھی حملہ نہ کر۔ بہرحال پہ اللہ نے بچانا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر منٹی لی اور ان کی طرف پھینکی، اللہ نے سب کی آنکھوں میں پہنچائی، وہ اندھے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ ایسے بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا، والد سے دور کر دیا، تاکہ والد کے ہاں ہمیں عزت ملے، ساری توجہ ہماری طرف ہو، ساری عزت والد کی طرف سے ہمیں ملے۔ اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف سے کیا کر دیا؟ گم کر دیا۔ اور پھر ایک وقت، ایک دن پھر ان کو قافلے والوں کے ہاتھ مصر میں غلام بنا کے بیچ ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار عطا کیا، غلام بن کے بکے تھے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا، بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و نبوت و رسالت پہ، منصب پہ، مقام پہ اللہ نے سرفراز فرمایا۔ اور وہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو والد کی توجہ لینے کے لیے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، دور کر دیا تھا، گم کر دیا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے یوں سر جھکا کے گئے، نادموں کے سر جھکا کے گئے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، اور پھر سن 8 ہجری میں 8 سال بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں، فاتحانہ حیثیت میں وہاں داخل ہوئے، فاتحانہ حیثیت سے، اور جو دشمن تھے ان کو اپنے سر جھکانے پڑے، اپنے سر جھکانے پڑے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ سر جھکانے پڑے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی الزام نہیں، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ وہی سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے ساتھ کیا، اور فرمایا بھی تھا کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے بھی سب کو معاف کر دیا۔ اس پہ بہت سارے کافر کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، آپ کے اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو گئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں پوچھنے والے، سوال کرنے والوں کے لیے، اس واقعے سے متعلق سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تھی کہ دیکھیں جو آدمی کسی مکتب میں پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، اور وہ واقعہ اسی طرح بالعن بیان کرے جس کا ذکر تورات میں، انجیل میں، سابقہ کتابوں میں تھا، یہود علماء اور عیسائی علماء ان کو اس کا علم تھا، اس طرح یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو حالانکہ تاریخ کی کتابوں میں بہت ساری باتیں غلط داخل ہو جاتی ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی بتایا جیسے واقعہ تھا۔ اور یہی وجہ بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ بعض یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پر ایک یہودی آیا پہلے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرے سورہ یوسف کی، تو جب اس نے تلاوت سنی، زبان کو تو سمجھ رہا تھا، تلاوت جب اس نے سنی تو بڑا متاثر ہوا کہ لیکن اس میں تو بالعنوان وہی بات ہے جو حقیقت میں پیش آئی تھی، واقعہ تو بالکل بالعنوان وہی ہے جو تورات میں
ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ہے، جا کے اور یہودیوں کو بلا لایا، اور جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف سنائی، سارے کے سارے وہ ایمان لے آئے، سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ بات گئی کہ ظاہر ہے یہ کسی مکتب میں پڑھے ہوئے نہیں، کسی آدمی سے پڑھے ہوئے نہیں، اور بھی نہ پڑھے ہوئے مشہور ہے۔ ایسا آدمی اگر من و عن وہی واقعہ بیان کرے جو ہماری تورات میں، انجیل میں اور آسمانی کتابوں میں ہے، تو یہ وحی کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ نمبر 1 آپ کی رسالت کی صداقت کی، نمبر 2 قرآن مجید کی حقانیت کی، نمبر 3 اس بات کی کہ حاسد ناکام ہوتا ہے، حاسد ناکام ہوتا ہے، اور جو آدمی صبر و استقلال سے کام لے وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے، وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو حاسدین تھے، اللہ تبارک ان کو ناکام بنایا، یوسف علیہ السلام کو کامیاب کر دیا۔ ویسے ہی ہمیشہ حاسد آدمی ناکام ہوتا ہے، اور جو صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تو بہت زیادہ نشانیاں ہیں اس صورت میں اور سارے قرآن میں بلکہ، اور دلائل ہیں۔ باقی یہ کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیوں کرتے تھے، اور بنیامین سے، اور خاص کر یوسف علیہ السلام سے، حالانکہ بیٹھے تھے سارے ایک جیسے بیٹھے تھے، سب سے ایک جیسے سلوک کرتے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں کی ماں نہیں تھی، دونوں کی، بنیامین جب پیدا ہوئے تو ماں جو ہے رخصت ہوئی، تو ظاہر ہے جن بیٹوں کی ماں نہ ہو ان کی طرف زیادہ شفقت کی اور توجہ کی ضرورت ہوتی۔ اور پھر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام زیادہ ہونہار، زیادہ سمجھدار تھے، زیادہ سمجھدار تھے۔ ان کی سمجھداری کی دلیل وہ واقعہ بھی ہے جو انہوں نے کل کی آیات میں بیان کیا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، 11 بھائی اور چاند اور سورج والدین میرے، میں نے دیکھا وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ممکن ہے کہ وہ والدین یعقوب علیہ السلام کی دل سے خدمت کرتے ہو، اگرچہ تھوڑی صحیح، کیونکہ باقی بھائی تو کام کاج کے لیے جاتے تھے، شکار کے لیے جاتے تھے اور کام کاج کے لیے جاتے تھے، گھر پہ یہ رہتے تھے، تو تھوڑی صحیح، لیکن والد کی جو ہے نا وہ دل سے خدمت کرتے ہو۔ ظاہر ہے والد بس اب تھوڑی سی خدمت جو دل سے ہو، ادب سے ہو، احترام سے ہو، اور والد کی منشا کے مطابق ہو، اس تھوڑی خدمت سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس زیادہ خدمت سے راضی نہیں ہوتا جو بددلی کے ساتھ ہو، بددلی کے ساتھ ہو۔ تو یہ بھی جو ہے نا وجوہات کی اس کی ہو سکتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں ابھی، اچھا جی، لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام میں، بإخوتہ اور ان کے بھائیوں میں، ان کے واقعہ میں کیا ہے؟ آیات النشانیاں، آیات النشانیاں، دلائل۔ میں نے کہا تھا نا آیات، جو آیت کی جمع ہے، قرآن کی آیت کو بھی کہا جاتا ہے ایک مخصوص قطعے، قرآن کی ایک مخصوص قطعے کو، اور ہم آسان الفاظ کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن کی آیات کو بھی کہا جاتا ہے، آیت قرآن کی آیت کو بھی کہا جاتا ہے، آیت دلیل کو بھی کہا جاتا ہے، آیت معجزے کو بھی کہا جاتا ہے، آیت خاص نشانی کو بھی کہا جاتا ہے، آیت اللہ کے حکم کو بھی کہا جاتا ہے، آیت دلیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں نشانی اور دلیل دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ بڑے دلائل ہیں، بڑی نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعے میں، قصے میں۔ کن کے لیے؟ للسائلین، پوچھنے والے لوگوں کو۔ واقعے کے بارے میں تو پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے بابل سے آئے تھے شام فلسطین میں، اور ظاہر ہے پھر یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے، اور پھر یوسف علیہ السلام پڑپوتے، ظاہر ہے وہ تو اسی علاقے میں، خاص کر کنعان کے علاقے میں رہنے والے تھے۔ پھر وہاں سے شام فلسطین اور کنعان سے مصر میں کیسے آ گئے، یہ سوال تو انہوں نے کر لیا، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اس واقعہ میں غور فکر بھی کر لیں، کچھ غور فکر بھی کر لیں کہ جو آدمی
کسی مکتب میں نہ پڑھ کے، کسی آدمی سے نہ سیکھ کے، 40 سال اس کو لوگ امی نہ پڑھا ہوا کہے، ان پڑھ کہے، وہ اچانک ایسی ہی سچے واقعات بتا دے جو اللہ کے نبی کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا، تو وہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، سچا رسول ہے، اور یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے اگر غور فکر کریں گے۔ اللہ فرمایا کہ پوچھنے والوں کے لیے کیا بہت ساری نشانیاں دلائل ہیں۔ اچھا جی، بھائیوں نے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا؟ اذ ایجاد کرو اس وقت کو، دیان میں لاؤ اس وقت کو جب قالو کہا، اس سے پہلے اذکر کا لفظ مذکور ہوتا ہے، میں نے پہلے لکھا ہے کہ اذکر اور یاد کرو، دیان میں لاؤ اس واقعہ کو، اس بات کو، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب قالو کہا، کنہوں نے کہا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، لیوسف، البتہ یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی بنیامین، احب، زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا ہے، الی ابینا، ہمارے والد کو، منا، ہم سے، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم نوجوانوں کی ایک مضبوط جماعت ہے، ایک مضبوط جماعت ہے۔ عصبہ اس جماعت کو کہا جاتا ہے، اس جتھے کو، جماعت کو، گروہ کو کہا جاتا ہے جو 10 سے لے کے 20 آدمی پر کیا ہو، مشتمل ہو، اور ظاہر 10 بھائی تو تھے، ان دونوں کے علاوہ 10 بھائی تھے، وہ سب سے چھوٹے تھے وہ دونوں۔ تو کہنے لگے کہ کمائے ہم، کام کاج ہم کرے، خدمت ہم کرے، محبت ان کے ساتھ زیادہ ہو، توجہ ان کی طرف زیادہ ہو، یہ تو ہمارے والد کی سنگین غلطی ہے، سنگین غلطی ہے۔ آگے زلال کا لفظ آ رہا ہے، زلال ویسے گمراہی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کا معنی کیا کریں گے؟ غلطی، اس لیے کہ مسلمان تو وہ بھی تھے، مومن تھے، لیکن کیا تھے؟ گناہگار تھے، اور ان کو یہ پتا کہ ہمارے والد کیا ہے؟ اللہ کے جلیل القدر کیا ہے؟ نبی ہے، تو پھر ان کے لیے زلال کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں زلال غلطی کے معنی میں ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ کیا ہے؟ غلطی پہ، اور مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمارے والد کی اجتہادی غلطی ہے۔ ظاہر ہے اگر دوسرے مجتہدین سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی، لیکن اللہ اپنے نبی کو پھر خطا پہ برقرار رہنے نہیں دیتا، اللہ کی طرف سے فوراً وہی آتی ہے، اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جو بات اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو اور نبی اس کا انتخاب کر لے کثرت رائے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اللہ کی طرف سے اس پہ بھی فوراً تنبیہ آتی، جیسے غزوہ بدر کے اسرا قیدیوں کے معاملے میں۔ تو بہرحال وہ کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب اس میں اجتہادی غلطی ہے، ہم سارے بیٹھے سب کے ساتھ ایک جیسے سلوک کرنا چاہیے، لیکن میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی کہ وہ زیادہ توجہ کیوں دیتے تھے۔ جو بچے سب سے چھوٹے ہوں، ان کی ماں بھی نہ ہو، تو ظاہر ہے ماں کی مامتا نہ ہونے کی وجہ سے پھر باپ کی شفقت اسے مجبور کر دیتی ہے کہ ان کو زیادہ توجہ دی جائے، اور پھر بچہ جو ہونہار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اور پھر والد کی خدمت بھی دل سے کرے، اور پھر اللہ نے اس کو حسن بھی وہ عطا کیا ہو کہ آدھی مخلوق کا حسن ایک طرف اور اس کا حسن دوسری طرف، تو ظاہر ہے ایسا پیارا بیٹا کو، یہ فطری بات ہے، والدین کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو کہنے لگے وہ کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی زیادہ پسندیدہ اور پیارا اور محبوب ہے ہم سے، ہمارے والد کو، ونحن عصبہ، حالانکہ مضبوط جماعت ہے۔ یہاں سے بات آگے چلی، ان ابانا، بے شک ہمارے والد، لفی ضلال مبین، البتہ سری غلطی پر ہے، سری۔ پھر کہنے لگے اقتلوا یوسف، اب یوسف کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ تو کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کرو یوسف علیہ السلام کو، اب اطرحوہ، یا اس کو پھینکاؤ، ارضاً کسی زمین میں،
دور دراز زمین میں، یخلو لکم تو خالص ہو جائے گا، لفظی معنی خالی ہو جائے گا تمہارے واسطے، وجہ ابیکم تمہارے والد کا رخ، تمہارے والد کی توجہ، تمہارے والد کی وجہ توجہ کو بھی کہتے ہیں، والد کی توجہ خالص تمہارے لیے ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ خالص تمہارے واسطے، یخلو لکم خالص ہو جائے گی تمہارے واسطے، وجہ ابیکم تمہارے والد کی توجہ، وتکونوا اور ہو جاؤ گے تم من بعدہ اس کے بعد قوما صالحین صالح اصلاح والے لوگ، اصلاح والے لوگ۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ والد کی طرف سے جتنی نوازشیں ہوں گی، نوازشیں ہوں گی، توجہات ہوں گی، پیار ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے مستحق بن جاؤ گے، اس کے مستحق بن جاؤ گے۔ اور دوسرا یہ بھی جیسے آج کل عام مسلمان کہتے ہیں یہ گناہ کر لو، اس کے بعد پھر کیا کر لو؟ توبہ کر لو، توبہ کر لو اور نیک بن جاؤ پھر۔ جس لوگ کہتے ہیں گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، حالانکہ یہ ایک غلط سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ بعد میں ہمیں توبے کی توفیق ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی، توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، اور جو اس لیے گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لیں تو ظاہر بڑی خطرناک بات ہے، یہ خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہو کے ان کو توبے کی توفیق ہی نہ دے اور اس گناہ کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں۔ دیکھیں جیسے کل جنازے میں کہہ رہا تھا کہ ایک جوان، بالکل نوجوان، جس کے لیے دعا کی، اور ظاہر ہے والد کتنا پریشان ہوگا، بالکل نوجوان، بالکل نوجوان، اس کو کیا پتا تھا میں گھر سے موٹر سائیکل پہ نکل رہا ہوں، واپسی پہ میری لاش آئے گی، میری لاش آئے گی، میں نہیں آؤں گا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے پھر مریں گے، ہم بیمار ہوں گے وارننگ ملے گی، بیماری کی سے وارننگ ملے گی پھر ہم مریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بغیر وارننگ کے بھی بلا دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حقیقی مومن، کامل مومن کے حق میں اچانک موت یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو کامل مومن نہ ہو، جو تیار نہ ہو، جو گناہ میں ہو، جو اللہ کی بغاوت میں ہو، اس کے لیے اچانک موت خطرناک ہے کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور غور فکر کرنا چاہیے کہ میری کیا گارنٹی ہے کہ مجھے وارننگ ملے گی بیماری کی صورت میں یا بڑھاپے کی صورت میں مروں گی۔ بوڑھوں کو اللہ بغیر بیمار کرنے کے، ضعیفوں کو، بزرگوں کو بغیر بیمار کرنے کے بلا لیتا ہے، اور جوانوں کو اللہ بغیر بڑھاپے کے بلا لیتا ہے، اور پھر اچانک بلا لیتا ہے۔ تو مومن کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت کہ جب بھی اللہ بلائے، جب بھی اللہ بلائے تو وہ تیار ہو، اللہ کی بغاوت میں نہ جائے، بلکہ جیسے قرآن کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو مت مرو مگر اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں۔ اس حالت میں آدمی دنیا سے جائے تو وہ کامیاب ہے، اس کے پھر مزے ہی مزے ہیں۔ موت کے وقت اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ درسوں میں آپ نے سنا ہے، پہلے موت کے وقت، پھر موت کے بعد، پھر قبر میں، پھر محشر میں، پھر آخرت میں اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے اور بغاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اچھا جی، قال قائل منهم، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کیا کہا؟ لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل مت کرو، ابھی بچہ ہے، اس بچے کا خون کیوں اپنے سر لیتے ہو؟ معصوم بچے کا خون کیوں سر لیتے ہو؟ یہ ان کا بڑا بھائی ہے، بعض نے یہوذا نام دیا ہے اور بعض نے کوئی اور نام بتایا ہے۔ تو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈالو اس کو تاریک کنویں میں، تاریک کنویں میں ڈالو، یلتقطہ، اٹھا لے گا اس کو، اٹھا کے لے جائے گا اس کو، بعض سیارت، بعض قافلے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ منصوبہ بنایا، اور پھر اس کے لیے اپنے والد صاحب سے
مذاکرات کرنے لگے، اس مذاکرات کا ذکر اگلی آیات پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتن المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اقبل من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ٹوٹے پھوٹے سن اور سنانا اور ٹوٹی پھوٹی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اس پہ جو اجر ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کے پر کوشش سے مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس بار پھر کبھی پکڑ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستقل عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے مطالبین میں سے کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے اور کوئی مقروض ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا۔ پھر آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے جنت و فردوس کی شکل میں نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کر سب سے ناراض کر دو، بل جو قبول مردود فرما۔ امین یا رحیم یا حکیم یا قیوم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔